نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا فرمان ذیشان ہے بکثرت مقامات پر، یا ایہا الذین آمنو۔ یہ خطاب رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر فرمایا ہے، اور یہی اصل ہے اور یہیں سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ بہار شریعت کا سلسلہ جو ہم شروع کر رہے ہیں رب ذوالجلال کے توفیق سے، اس کی طرز یہ ہوگی، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، چونکہ بہار شریعت بہت وسیع و عریض چیز ہے اور ہم اس کو اختصار کے ساتھ لے کر چلیں گے، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ کی بنا پر یا 3-4 دن کی بنا پر ایک موضوع منتخب کیا جائے گا اور اس پر کلام کیا جائے گا۔ آج ابتدائی باتیں میں ذکر کروں گا کہ پہلے عقائد کا بیان ہم تقریباً پورا پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو بہار شریعت میرے سامنے پڑی ہے، دعوت اسلامی کی تباہ شدہ، ان کا طرز یہ ہے کہ 6 جلدیں ہیں کل، اور ان میں ہر جلد میں انہوں نے اجمالی اور تفصیلی فہرست دی ہوئی ہے، اور نیچے انہوں نے کافی اس پر کام کیا ہے، کافی حوالہ جات اور بیان کیے ہیں اور کافی چیزیں نیچے بیان کیے ہیں۔ تو اصل عبارت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اصل عبارت کو، باقی نیچے جو میں ذکر کروں گا وہ سماعت کی حد تک ہوں گی، اور اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں حاشیتاً تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے بہار شریعت کیوں اہمیت کی حامل ہے، ہمارے لیے بہار شریعت کیوں ضروری ہے، جبکہ درجہ اور مقام کو دیکھا جائے تو فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں پیچھے، درجہ اور مقام کے حوالے سے یہ اس سے بلند درجہ رکھتی ہیں، لیکن اور ان کے اگرچہ وہ عربی میں ہیں تو ان کے تراجم بھی اردو میں ہو چکے ہیں، اس کی بجائے ہم ان کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو یوں کرتے ہیں کہ قدوری وغیرہ کتابیں جب پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد نتیجہ ادھر سے نکالتے ہیں بہار شریعت سے۔ کیوں؟ اس میں ایک بات ہے کہ صاحب بہار شریعت نے تقریباً بڑے بڑے تمام فتاوی جات کو مد نظر رکھ کے اس کو لکھا ہے اور حتمی بات کی ہے، نتیجہ پیش کیا، یعنی بہار شریعت کے اندر ہر چیز کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو میں سہل ہے، اور اس میں یعنی کہ مسائل کو جو ہے حتمی طور پر ذکر کیا گیا ہے، دلائل کو ذکر نہیں کیا گیا، علل کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ نکالنے کے لیے ہم بہار شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی یکساں مفید ہے، جیسے علماء کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح طلباء اور عوام الناس کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ درس جو ہے ہمارا انشاءاللہ تعالی، اس میں سے علماء بھی، طلباء بھی اور عوام بھی اپنے اپنی سوچ و فکر کے مطابق موتی چنیں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو۔ آج صرف افتتاحی طور پر میں دعا بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہم رب یسرھا ولا تعسرھا وتممھا بالخیر۔ اس کے دوران جو ہے خارجی جو باتیں ہوں گی وہ میری ذمہ داری ہوگی، وہ کہاں سے اٹھانی ہے، کہاں سے بات کرنی ہے، وہ سب کچھ وہ آپ نے سماعت کی حد تک رکھنا ہے۔ جو اصل کتاب کی عبارت ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس کا پہلے مطالعہ بھی کرنا اور اس کو سمجھنا بھی صحیح، اور بعد میں اس کا تکرار بھی کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ پہلے ہم چونکہ کافی عقائد کا بیان پڑھ چکے ہیں، پھر بھی ہمیں اگر مناسب سمجھیں گے تو کوئی نہ کوئی موضوعات ہم اس میں سے اٹھاتے رہیں گے، اور پوری بہار شریعت میں ہم روزانہ ضرورت کے تحت کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہوگی اور جو ہے صفحہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ بہار شریعت میں سے، بہار شریعت کے دریا میں سے چلو بھرنا ہے، کبھی کہاں سے بھر لیا، کبھی کہاں سے بھر لیا۔
ترتیب اگر آپ کو لے کے چلیں تو آپ کی ذہنی سطح سے یہ بہت کام آپ اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال آپ کی ذہنی صلاحیت کا پھر بھی خیال رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایمان و کفر کا بیان جو ہے نا، پہلی جلد ایمان و کفر کا بیان ادھر سے ہی اس باب کو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.